अहम खबर दें अपने नाजरीन को। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी सरहदों और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। अहम खबर दे रहे हैं, DGISPR ने कहा है कि गाज़ा अमन फ़ौज के क़याम का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी खुद बनाता है और किसी दबाव में नहीं आता। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे बेनज़ीर मेहदी से। बेनज़ीर बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी DGISPR की एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग थी जिसमें मुख्तलिफ एंकर पर्सन्स और जर्नलिस्ट को बुलाया हुआ था पेशावर से खास तौर पर। तो ये एक इंटरेक्शन था DGISPR के साथ। उन्होंने बहुत सारे खास तौर पे जो पाक अफगान नेगोशिएशन हो रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने बड़ा तफसीली ब्रीफ किया कि क्या क्या चीजें हैं। जब बात की गई अफगानिस्तान से TTP एक ही कि वो वहाँ पे दहशतगर्दों को उन्होंने रखा हुआ है, उनकी ट्रेनिंग करते हैं और फिर वो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं, जो कि एक 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का। तो जब उन्होंने डिनाई किया, वहां से जो वक्त था उसने जब डिनाई किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, तो फिर जो है तो DG की तरफ से जो था वो बाकायदा तौर पे उन दहशतगर्दों की तस्वीर, उनके बयानात वो जो है वो डिस्प्ले किए गए, दिखाए गए, बड़ी तफसीलन दिखाए गए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो इनको दहशतगर्दी को प्रमोट करने का जो जरिया है वो बताया गया है, जो जैसे वादी दीर का जिक्र बड़ी तफसीली तौर पर किया गया कि यहाँ पे जो मंशियात, पोस्ट या अफीम की जो जो क्रॉप्स होती हैं वो जो है उसके जरिए जो है दहशतगर्द अपनी नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं, उसके जरिए पैसा कमाते हैं। इसके अलावा आइस और दूसरे जो नशा जो करने की चीजें हैं, जो मंशियात जो वहाँ पे काफ होती है, उसका उन्होंने कहा कि ये हमने बहुत सारे वादी दीर का खास तौर पर जिक्र किया कि यहाँ पर कई हजार एकड़ जो है वो ये क्रॉप को हमने जला दिया गया है। मगर अमन जब तक नहीं आएगा कि जब तक वहां के, क्योंकि जब हम वहां पे कोई कहीं पर इस तरह का हाथ डालते हैं तो वहां से जो वहां के सरदार हैं, वडेरे हैं, वो वहां पे खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये हमारे बच्चों को भूखा मार रहे हैं। तो इस सिलसिले में उन्हें मीडिया का कॉपरेशन जो है वो दरकार है। हाँ, फेक न्यूज का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया और उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तानी मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फेक न्यूज जो कि पाक अफगान नेगोशिएशन में भी सामने आई और इंडिया की जानिब से भी, इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स के उन्होंने नाम लिए, इसी तरह अफगानिस्तान के चैनल्स के उन्होंने नाम लिए कि जो फेक न्यूज एजेंडा बताते हैं और फिर वो इंटरनेशनली जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर चले जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी चीज सर्कुलेट करती है। अच्छा बेनज़ीर, DG साहब ने ये जो अपनी बात करते हुए, खिताब करते हुए कहा कि जी अफगानिस्तान की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, सबसे अहम मसला जो है वो दहशतगर्दी का है और दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहिए। हमने देखा कि दोहा में मुज़ाकरात हुए और उसके बाद हमने दोबारा देखा कि तुर्किया में भी शुरू हुए। तो क्या अफगानिस्तान की जानिब से कोई ऐसी शराइत रखी जा रही हैं कि जिन पर यह बयान दिया गया है कि उनकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी? देखिए, शराइत यही है कि वो इस बात को आज जो समझाने का मकसद था जर्नलिस्ट को, वो यही था कि वो शराइत उनकी जानिब से नहीं, शराइत हमारी जानिब से रखी जा रही है कि वो डिफर्म करें और आज बाकायदा उन दहशतगर्दों की तस्वीर, मुल्ला मसूद समेत और जो दहशतगर्दों की तस्वीर, उनकी डिटेल बाकायदा तौर पर दिखाई गई हैं कि अगर वो इस चीज को नहीं मानेंगे और अगर वो इस चीज पर नहीं, ऑल्दो गारंटी बना हुआ है जो है वो तुर्किया और कतर, अगर वो इस चीज को नहीं मानेंगे तो फिर जो है वो पाकिस्तान किसी भी किस्म की ये नेगोशिएशन जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और दूसरी बात जो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट चीज हवाले से मैंने उनसे जब सवाल किया कैटेगोरिकली कि जाहिर है कि KPK की गवर्नमेंट की बार बार बात हो रही थी, जैसे अभी मैंने मंशियात का जिक्र किया, तो जब उनसे मैंने सवाल किया कि आपने जब ये वजीर आला मुंतखब हो रहे थे सुहेल आफरीदी, जब आपने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो कैटेगोरिकली आपने इस बात को कहा था कि कोई भी ऐसा शख्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा जो रियासत की पॉलिसी के खिलाफ जाए। नाउ अब वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आ गए हैं। कोर कमांडर जो पेशावर थे वो भी उनसे मिलने चले गए, वेरी गुड। बट मैंने जो उनसे पूछा कि व्हाट इज वन लाइनर अबाउट हिम, आपका क्या उनके बारे में वन लाइनर है, यानी क्या आपके अभी भी वो ख्याल है कि वो एक्सेप्टेबल
نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بات کو جو وہ تھوڑا سا گھما دیا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جو ہے جو ڈیموکریٹک طریقے سے آ گئے ہیں اور یہ ایک سرکاری عہدہ ہے, اس وجہ سے کور کمانڈر کی یہ رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ وہ جو ہے ان کو مبارکباد دینے گئے, ملنے گئے, لوپ میں لینے گئے. مگر ابھی بھی یہ بات ہے کہ اگر آپریشن کی کوئی بھی بشمول کوئی سیاسی ظاہر پی ٹی آئی کو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر مخالفت کر رہا ہے تو وہ اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے, جو نیگوسیشن ہو رہی ہے, اس پر جو افغان عبوری حکومت ہے وہ اڑی ہوئی ہے اور وہ ڈسون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نیکسس کو توڑنے کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی کسی طریقے سے تیار نہیں ہے. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ انہوں نے یہ کہی کہ جب تک وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے تو یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ حل ہونے والے نہیں ہیں. دوحہ معاہدہ جو ہوا تھا جب گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, اس کے بارے میں بھی بات کی اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ وہ دوحہ جو ہوا تھا امریکہ بھی تھا اس کے بیچ میں, تو کیا ہوا اس کا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں جو تھا وہ نکل پایا اس کے بعد ان مذاکرات کے بعد. تو ہم نے انگیج ضرور کیا ہے کیونکہ ہم خطے میں اپنے آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں اور نہ صرف افغانستان پاکستان کی سرزمین کے خلاف کام کر رہا ہے بلکہ کوئی 6 بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ملتے ہیں دوسرے ملکوں سے. ازبکستان ہے, اس کے علاوہ ترکمنستان ہے, وہ بارڈرز ملتے ہیں. مگر وہ کیا ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ الاؤ ہے کہ وہ آپ سے بغیر ویزے کے ایک پرچی کے اوپر جو ہے وہ آپ آ جائیں. سب سے بڑی بات کہ ہم جو بات کہی انہوں نے کہ ہم وہاں پر جو افغان جو طالبان عبوری حکومت ہے ہم اس کے خلاف ہے. یہ جو ایک پرسپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم افغان لوگوں کے خلاف ہیں, افغان شہریوں کے خلاف ہے, تو یہ پرسپشن جو ہے وہ غلط ہے. ہم وہاں پہ ظاہر ہے اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا, ہماری عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا, ہمارے خلاف کارروائی کرے گا, سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرے گا, تو ہم تو پھر ان کے خلاف آپریشن کریں گے. تو آج کی جو تھی اس کا ایک اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ایک یہ اس جو باڈی لینگویج تھی اور جو تمام تر باتیں کی گئی وہ یہ بھی تھی کہ جو جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے, جب تک دونوں صوبے چاہے وہ بلوچستان ہو, بلوچستان کی تو بات ایک ڈفرینٹ اینگل سے انہوں نے کی, لیکن خاص طور پہ جو کے پی کی جو گورنمنٹ ہے جب تک لوکل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ملٹری سروسز ملٹری جو آرم فورسز ہیں وہ مل کر نہیں بیٹھیں گی تو لیکن بے نظیر مسئلہ بڑا ٹرکی ہے. بالکل بے نظیر, انہوں نے آج بھی کہا کہ فوج کو سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی فوج اور اسے سیاست سے دور رکھیں, لیکن اگر فوج سیاست سے دور ہے تو پھر ایک ہی ٹیبل پر کیسے وفاقی حکومت بھی, صوبائی حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ لیکن فوج سیاست سے دور کا ان سے سوال ضرور کیا گیا, یہ سوالات ہوئے اور بڑے اوپن سوال ہوئے کیونکہ یہ دیکھیں آن کیمرہ بھی نہیں تھی یہ بریفنگ, جو اینکرز تھے انہوں نے کیا یہ سوال کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو پالیسی ہوتی ہے, وہی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جو پالیسی ہوتی ہے وہ ریاست بناتی ہے, ہم نے بنائی. انہوں نے ذکر کیا کہ جب طالبان گورنمنٹ آئی تھی تو یہیں سے آوازیں نکلی تھی کہ آج جو ہے وہ وہاں کے عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں, اور پھر وہاں پہ جنرل فیض گئے اور وہ چائے کا کپ اینڈ ایوری تھنگ ول بی فائن, یہ ساری چیزیں باتیں ہوئی وہاں سے. لیکن جو اس طرح کی پالیسی ہوتی ہے جو اتنی ٹپیکل ہوتی ہے, جو بارڈرز آپ کو پتہ انتہائی یہ طویل بھی ہے اور ٹپیکل بھی ہے, ٹرکی بھی ہے, تو اس میں اگر سیاست دان بھی ہوں گے تو وہ obviously سیکیورٹی فورسز یا فوج سے انپٹ لیے بغیر اپنی کوئی پالیسی تو نہیں مرتب دیں گے. بہرحال جب اگر معاملات بگڑتے ہیں تو آ کر تو سیکیورٹی فورسز نے ہی آ کے جو ہے وہ کور کرنا ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی سیاست دان ہے وہاں کا جرگا سسٹم ہے, جسٹ لائک جرگے کی بات کر لیتے ہیں ہم کے پی کے میں, تو جو جرگا سسٹم ہے تو وہ جرگا سسٹم بھی اگر اس بات کی ضمانت دے گا کہ اب یہاں پہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ سہولت کاری کا کام سر انجام نہیں دے گا تو وہ ضمانت بھی ظاہر ہے سیکورٹی فورسز کو دی جائے گی نا. تو یہ سب تو آن لوپ ہوتے ہیں.
اور جب تک یہ آن سب لوپ میں نہیں ہوں گے تب تک جو ہے وہ ایک جامع مرتب پالیسی نہیں بن سکتی. یہی مسئلہ KPK کا ہے. اچھا بے نظیر، ایک آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ ہم نے سنا، انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپس جو ہیں یہ ملک میں جرائم اور اسمگلنگ کو روکنے میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، دیکھیں جو بھی دہشت گرد گروپ ہے، اب کوئی دہشت گردی کرتا ہے، اس کے پاس جدید ہتھیار ہیں، وہ اپنی انٹیلیجنس کو ایکٹیو کرتا ہے، وہ ریکٹیز کرتا ہے، وہ لوگوں کو اکساتا ہے، تو وہ کس بیس سے اکساتا ہے؟ اگر آپ کے پاس آپ دہشت گرد گروپ کی بات، تو کوئی ایک چھوٹی سی بھی آرگنائزیشن ہو، اگر اس کے پاس بجٹ نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، تو وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ ایک بنیادی سوال ہے. اب اس بنیادی سوال کا جو جواب ہے وہ یہ دیا کہ obviously جو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی منشیات ہے، جو بھی اس میں آپ کو پوسٹ کی کاش، آئس کا ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ فیوم، جتنی قسم کی بھی جو ہے وہ وہاں بڑے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے. اور باقاعدہ طور پہ تصویریں دکھائی گئی، ویسے تو وادی دیر کی دکھائی گئی اور آس پاس کے جو ایریا ان سب کی، کہ وہ ہوتی ہے، اور وہی جو ہے وہ ان کا ذریعہ معاش بنتی ہے. اور جب ان کو اس کو ابھی بھی بہت ساری فوٹیجز بھی دکھائیں گے کہ جو وہ جو کراپ تھی جی اس کو آگ لگائی ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو بے شک وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہی نمائندے ہو عوام کے، پارلیمنٹیرینز ہو، وہ ہمارے خلاف لوگوں کو ورگلاتے کہ جو ہے آپ نے تو ہمارے کاروباروں کو تباہ کر دیا. تو جب تک یہ نیکسس نہیں ٹوٹے گا، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا، تب تک ان کو فنڈنگ ہوتی رہے گی، اور یہ خلاف جو ہے وہ پاکستان کے یا کہیں پر بھی جا کر جو ہے وہ کارروائی کرتے رہیں گے. کیونکہ ظاہر ہے کہ پلاننگ، اسٹریٹجی، کھانا پینا، اس کے علاوہ جدید ہتھیار، ٹریننگ، اس میں بہت جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اچھا بے نظیر، ایک سوال اور کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنر راج کی باتیں پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ بڑی اٹھ رہی تھی KPK سے، لیکن بعد میں پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے خود کہہ دیا کہ نہیں، ایسا تو فی الحال کچھ بھی نہیں ہو رہا. بٹ آج انہوں نے پھر یہ بات کی ہے کہ گورنر راج سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے اختیار میں ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی آپ کو چیز نظر آ رہی ہے کہ گورنر راج قائم ہونے کے کوئی امکان ہے، کوئی پیشن گوئی؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی بالکل شہزادی، چونکہ یہ آن کیمرہ نہیں تھی تو میں اس کی ذرا تفصیل اور اس سوال کا سیاق و سباق آپ کو بتا دوں کہ جب گورنر راج کی اور بات کی گئی کہ وزیر اعلیٰ KPK کی ایکسیپٹنس کی بات ہوئی، جب یہ سوال کیا گیا تو پھر اس پہ DGI کا جواب یہ تھا کہ بہت دور جو ہے نا آپ نے اپنی سوچ کے پلوں کو دوڑا لیا ہے، اور جو ہے وہ گورنر راج اگر لگانا ہوگا تو وہ گورنمنٹ نے لگانا ہوگا، اور اس وقت حالات جب زیادہ خراب میں دیکھا جائے گا. لیکن ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر یہ بات ہوگی گورنر راج کی اگر کوئی ہوگی تو وہ گورنمنٹ کا کام ہے. یہ پیورلی جو ہے پارلیمنٹ کا کام ہے، سیاسی قیادت کا کام ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی پر کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم اپنی سوچ کے تلے اتنی دور تک لے کے جائیں کہ پھر وہ ایک رانگ پرسیپشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے. کیونکہ KPK ٹھیک ہے بے نظیر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا.